مفتی طارق مسعود نے ایک ایسا عمل کر دکھایا کہ معاشرے کے اندر یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی مولوی مفتی اور عالم دین نہیں کر پایا۔ وہ عمل کیا ہے، وہ کیا کام ہے جو مفتی طارق مسعود نے کیا۔ مفتی طارق مسعود نے اہل فلسطین کے لیے اور فلسطین کے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہاں کے نہتے بچے اور معصوم بچے اور ماؤں بہنوں کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ آج یہ کہاں کے سارے یوٹیوبر اور کہاں کے مفتیان دین اور علماء کرام کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ سب کو نیا ایشو ملا اور سب نئے ایشو پہ لگ گئے اور معاشرے کے لوگ سارے کے سارے بھول گئے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، یہی جو اسرائیل کی پروڈکٹ آپ یوز کر رہے تھے، یہ سارے کے سارے بیکاری بن کے اور روڈوں پہ آگے تھے کہ ہماری چیزوں کو خریدو، پبلسٹی کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ کے اس احتجاج کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یاد رکھنا، کافر جو ہے وہ پیٹ کے نیچے تک کا سارا سوچتا ہے، مسلمان جو ہے وہ پیٹ کے اوپر کا سوچتا ہے۔ کافر ہمیشہ اپنی معیشت کے بارے میں سوچتا ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنے اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ مسلمان یہ بات سوچتا ہے، کافر تو ڈرتا ہے آج میری معیشت ڈوب گئی، آج میری تجارت نقصان میں چلے گی، آج میرا لاس ہو گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اہل ایمان اہل مسلمان خالف الیہود والنصارى، ان یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اللہ کے نبی نے اپنی میٹھی زبان سے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ جو کافر ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں، آپس میں دوست ہو سکتے ہیں، تم ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں نہ ڈالو، تمہیں نقصان پہنچے گا۔ یہ کافر یہودی جو ہے ہمیشہ شروع سے لے کے مسلمانوں کا دشمن رہا ہے۔ جب سے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ آخری نبی آ گیا ہے، مگر انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی قوم میں سے کیوں نہیں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے؟ انہیں اس بات کا حسد، حالانکہ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے۔ اب یہ وہی یہود و نصارہ اور کافر ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ایک کتا بھی مشکل میں پھنس جائے تو اسے بچانے کے لیے یہ پوری جد و جہد کرتے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا خون ان جانوروں سے بھی کم تر ہے ان کے ہاں، مسلمانوں کی حیثیت اتنی کم ہے ان کے ہاں، کچھ نہیں ہے سمجھتے۔ آپ اپنے احتجاج کو برقرار رکھیے، اگر آپ ان چیزوں کو نہیں استعمال کریں گے جو اسرائیلی ہیں، یہ بات یاد رکھنا کہ انہیں نقصان پہنچے گا، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا بند کر دیں گے۔ یہ آپ اوپر دیکھیں، آپ اسے تجارت کرتے ہیں، آپ ہی کو اپنی چیزوں کو سیل کرتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد پھر یہ آپ ہی کے جو تجارت کر کے پیسہ کمایا اکٹھا کیا، اس سے یہ خود ہی گولہ بارود خرید کے اور پھر وہی جو بارود ہے مسلمانوں پہ استعمال کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، مارتے ہیں، ناحق مارتے ہیں۔ آپ اپنے احتجاج کو برقرار رکھیے، میکڈونلڈ کے ساتھ بائیکاٹ کیجئے، نہ جائیے میکڈونلڈ کے پاس، KFC کے پاس نہ جائیے، ایریل کپڑے دھونے کے لیے نہ استعمال کیجئے۔ اللہ کی قسم ہے، ملک پاکستان کے اندر بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے، بہت ساری چیزیں ملک پاکستان کی، اپنے ملک پاکستان کی چیزوں کو استعمال کیجئے، اپنے پاکستان کو اسٹرانگ کیجئے، انہیں اسٹرانگ نہ کیجئے، خود اسٹرانگ ہو جائیں، انہیں اسٹرانگ نہ کریں۔ آج مفتی طارق مسعود بھی تو آواز بلند کر رہا ہے، کہاں گئے یہ یوٹیوبرز، کہاں گئے یہ مفتی اور مولوی حضرات، کہاں گئے؟ کوئی بات ہی نہیں کر رہا، کسی کو یاد ہی نہیں آ رہی، سب بھول گئے فلسطین کے لوگوں کو۔ ابھی چند دن کی بات ہے کہ کتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اب کوئی خبر نہیں ہے، اب کچھ نہیں پتا کہ فلسطین والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو اپنے احتجاج کو برقرار رکھیے،
اپنی آواز کو اہل فلسطین کے لیے بلند کیجیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان پہ لعنت کی ہے۔ تو پھر آپ ان کے ساتھ دوستی والی پینگیں بڑھا کے یا ان کے ساتھ تجارت کر کے ان کی چیزوں کو خرید کے واللہ اللہ کی قسم انہیں اسٹرانگ نہ کریں، انہیں اسٹرانگ نہ کریں۔ کل جب ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، در بدر بھٹک رہے تھے، تو اہل فلسطین نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ کیا ہوا؟ اہل فلسطین کے لیے ہی درد سر بن گئے، اہل فلسطین کو ان کے ملک میں سے نکال دیا۔ اگر آج یہ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ جہاں جہاں تک مسلمانوں کے ممالک ہیں اور وہاں تک یہ لوگ جائیں گے، ان پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ آج ہی رک جائیے، ان کی پروڈکٹ کو بالکل استعمال نہ کیجیے، چھوڑ دیجیے، میکڈونلڈ کو چھوڑ دیجیے، KFC کو چھوڑ دیجیے، ڈومینوز کو چھوڑ دیجیے، ان کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا چھوڑ دیجیے، بالکل ترک کر دیجیے۔